اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی، ہم آج پڑھیں گے حروف مدہ کے بارے میں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے حرکات پہ بات کی تھی اور آج ہم حروف مدہ کو دیکھیں گے۔ حروف مدہ اور حرکات کی جو ادائیگی ہے وہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی زبان میں جو واولز ہوتے ہیں ان کی صحیح ادائیگی ہی زبان کی صحیح ادائیگی کی بیسیکلی بنیاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ عربک زبان کے واولز ہیں۔ تو اگر آپ ان کو ٹھیک نہیں کر پاتے تو اس کے علاوہ اگر باقی آپ سب کچھ بھی ٹھیک کر لیں لیکن اس میں گڑبڑ ہے، آپ زیر زبر پیش کو لمبا کرتے ہیں اور حروف مدہ جو ہے ان کو چھوٹا پڑھ دیتے ہیں تو لفظ جو ہے وہ بالکل ہی بدل جائے گا، بالکل ہی چینج ہو جائے گا۔ مثلا اگر اردو میں بھی حروف مدہ ہوتے ہیں، مثلا راشد، اب اس میں را جو ہے وہ الف مدہ ہے اور شد شین میں جو ہے وہ زیر ہے۔ اگر اس کو میں را کو چھوٹا کر دوں اور شین کو لمبا کر دوں اور رشید بنا دوں تو ان دونوں میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر میں نے کوئی بھی لفظ بولنا ہے، مثلا میں نے بولنا ہے جوتا، اب میں اس کو اگر جوتا بولوں تو یعنی لفظ بالکل ہی بدل گیا۔ تو اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی یہ جو زیر زبر پیش ہیں ان کو لمبا کرنا اور حروف مدہ کو چھوٹا پڑھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے حرف لفظ جو ہے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کو ہم نے سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو ٹھیک کرنا آسان ہے، مخارج کو ٹھیک کرنے میں ان کی صحیح ادائیگی میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کو اگر ہم کوشش کریں تو بڑے آرام سے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کیا ہوتے ہیں۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتی ہے، لیکن الف کون سا ہوتا ہے؟ جس پر کوئی بھی علامت نہ ہو، یعنی بالکل خالی جو ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے با، تا اور سا۔ اس میں اگر دیکھیں آپ تو با پہ زبر ہے اور اس کے بعد الف جو ہے وہ بالکل خالی ہے، ٹھیک ہے؟ تا پہ زبر اور الف بالکل خالی ہے، اسی طرح سا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حروف مدہ ہیں، یعنی الف مدہ ہے۔ جبکہ اگر آپ یہ نیچے والا لفظ دیکھیں با سا، اب اس میں با پر زبر ہے لیکن اس کے بعد جو الف ہے وہ خالی نہیں ہے، اس پہ کیا ہے؟ سکون ہے یا جزم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے۔ الف کون سا ہوتا ہے؟ جس پہ کوئی بھی علامت نہیں ہوتی، زیر زبر پیش، نہ شد نہ جزم، کچھ بھی نشان اس پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر الف پر سکون ہوگی تو وہ بھی حمزہ ہوگا، اسی طرح زیر زبر پیش جو ہے تو وہ بھی حمزہ ہوتا ہے۔ تو الف اور حمزہ میں فرق ہے۔ الف کیا ہوتا ہے؟ بالکل خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قال، قا، یہ کیا ہے؟ قاف پہ زبر اور الف جو ہے وہ خالی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ الف مدہ۔ جبکہ لام پہ صرف زبر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الف مدہ نہیں ہے۔ قال، قال، ٹھیک ہے؟ تو الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ واو ساکن یا جزم والی واو سے پہلے حرف پر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے۔ یہ واو کے اوپر آپ کو جو نشان نظر آ رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزم یا سکون بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو سکون یا جزم والے واو سے پہلے حرف پر پیش ہو تو یہ واو مدہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ بو، تو، سو، ٹھیک ہے؟ یقولو، یا پہ صرف زبر ہے، اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، لیکن قو یہ اس کے ساتھ حروف مدہ لگ گیا، واو مدہ بن گئی تو اس کو اب ہم لمبا کریں گے۔ یقولو، یقولو، ٹھیک ہے؟ یا مدہ کیا ہوتی ہے؟ یا ساکن یا جزم والی یا سے پہلے حرف پر زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا یہ یا ہے، اس کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اب یہ کیا بن گئی؟ یا مدہ۔ بی، تی، سی، ٹھیک ہے؟ قیل، قی، قاف کے نیچے زیر اور یا کے اوپر سکون، کیا بن گیا؟ یا مدہ، قیل، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے حروف مدہ ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو الف مدہ سے پہلے کیا ہے؟ زبر، اور واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر۔ تو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جو زبر ہے وہ کیا ہے؟ الف مدہ کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ واو جو ہے پیش جو ہے وہ واو کی بیٹی ہے، ڈاٹر، یعنی اس کی ایک طرح سے اس سے چھوٹی ہے نا، اس کی ہاف مقدار ہے، اور واو مدہ جو ہے وہ ڈبل ہے۔ اسی طرح جو زیر ہے وہ یا کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں۔ ان کی پہچان کو آپ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں۔ خالی الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ بن جاتا ہے۔ قال، یا مدہ کیا ہوگی؟ یا ساکن ہوگی اور اس سے پہلے لیٹر کے نیچے زیر ہوگی۔ قیل،
واو مدہ میں کیا ہوگا؟ واو ساکن ہوگی اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہوگی، یقولو، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑا سا حروف مدہ کی مقدار کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ حروف مدہ جو ہے، مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی لمبا کرنا، کھینچنا، پھیلانا، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے مد، حروف مدہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ جب یہ کسی حرف کے ساتھ لگتے ہیں تو اس کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں، اس آواز کو ہم تھوڑا سا کھینچ دیتے ہیں۔ مثلاً با زبر با ہوتا ہے تو جب اب اس کے ساتھ الف لگ جاتا ہے، با زبر الف، تو اب کیا ہوگا؟ اس کی مقدار جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی، 2 کاؤنٹس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو حروف مدہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 2 حرکت، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو 2 کاؤنٹس بھی کہہ سکتے ہیں، 2 حرکت یا 2 کاؤنٹس، یا اس کو ہم عام زبان میں ایک الف کے برابر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرح سے زبر سے ڈبل ہے، مثلاً با زبر با اور با زبر الف با، با، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح تا، تا، بی، بی، تی، تی، ٹھیک ہے۔ تو جب حروف مدہ ساتھ لگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ زیر کی آواز لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح پیش کی آواز تو، تو، بو، بو، ٹھیک ہے۔ تو حروف مدہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 2 حرکت یا 2 کاؤنٹس، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑا سا ان کی صحیح ادائیگی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کی ادائیگی کس طرح سے کریں کہ اس میں غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلی بات کہ ان کی جو مقدار ہے وہ ہم نے 2 حرکت رکھنی ہے، یعنی زبر سے دگنی کرنی ہے، ڈبل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے چھوٹا نہیں پڑھنا۔ اگر ہم نے صرف جیسے کتاب ہے اور اگر ہم نے تا میں الف مدہ کو چھوٹا کر دیا تو وہ کیا بن جائے گا؟ کتب، کتب۔ اب دیکھیں لفظ بالکل ہی خراب ہو گیا، لفظ کی اصلی حالت ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ کتاب تھا، آپ نے اس کو کیا پڑھ دیا؟ کتب، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کی جو مقدار ہے وہ 2 حرکت رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے لیے منہ کو کھولنا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ زبان جو ہے وہ راحت کی حالت میں ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس کے لیے منہ کو کھولتے ہیں، اور دوسری زبان جو ہے وہ راحت کی حالت میں ہوگی۔ منہ کو کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم نے زبر میں بات کی تھی کہ زبر پڑھنے کے لیے بھی منہ کو کھولنا ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم نے منہ کو بہت ہی معمولی سا کھولنا ہوتا ہے۔ الف کی ادائیگی میں ہم نے منہ کو تھوڑا سا زیادہ کھولنا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں کھولنا۔ اگر آپ اپنے منہ کو اس طرح سے انڈے کی شکل میں یوں کر کے کھولیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ با، تا، سا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بڑا سا منہ اوپر نیچے نہیں کھولنا، لیکن منہ کو کھولنا ہے۔ کتنا کھولنا ہے کہ آپ کے جو دونوں دانت ہیں اوپر اور نیچے کے، ان کے بیچ میں ایک جو آپ کی پور ہوتی ہے، انگلی کا جو ایک پور ہوتا ہے، اتنا فاصلہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی بالکل دونوں دانت آپس میں اوپر اور نیچے والے قریب نہیں ہونے چاہیے۔ منہ کو آپ نے کھولنا ہے اس طرح کہ آپ کا جو جو ہے وہ پیچھے تک الگ ہو، ایسے شروع سے لے کے آخر تک۔ یہ اگر آپ کا جو ہے تو یہاں سے بھی اس کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے، وہ آپس میں جوز جو ہیں وہ جڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے منہ کو کس شیپ میں کھولنا ہے؟ اگر اس شیپ میں نہیں کھولنا، جیسے میں نے بتایا کہ اس طرح سے آپ نے انڈے کی شکل میں نہیں کھولنا، تو پھر کیسے کھولنا ہے؟ اس طرح سے آپ نے کھولنا ہے، تھوڑا سا ریکٹینگل کی طرح، ٹھیک ہے۔ با، اس طرح سے آپ نے منہ کو کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نہیں کھولنا، اس طرح سے منہ کو کھولنا ہے، ایسے کہ اس میں اوپر نیچے گیپ ہوگا، بالکل بند نہیں ہوگا، لیکن بہت بڑا منہ آپ نے نہیں کھولنا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ زبان جو ہے وہ راحت کی حالت میں ہوگی۔ اگر آپ یہاں دیکھیں تو زبان جو ہے وہ ریلیکس ہے، کہیں سے بھی اٹھی ہوئی نہیں ہے۔ اگر آپ زبان کو کہیں سے اٹھا لیں گے تو پھر جو الف کی آواز ہے وہ یعنی وہ صحیح نہیں رہے گی، مثلاً وہ پھر ایسی آ جائے گی، جیسے ایک تو یہ کہ وہ تھوڑے سا اس میں اینگل جو ہے اس کا وہ صحیح نہیں رہے گا، کیا ہو جائے گا؟ ٹیڑھا ہو جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں امالہ کرنا۔ تو امالہ ہم نے نہیں کرنا، ٹیڑھا نہیں کرنا۔ مثلاً اگر میں پورا منہ نہیں کھولوں گی تو پھر کیا آواز آئے گی؟ کتاب، ٹھیک ہے، ایسے ہو جائے گا، بے، تے، سے، یہ والی آواز آئے گی، تو یہ نہیں صحیح طریقہ کیا ہے؟ با، تا، سا، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ منہ بھی نہیں کھولنا کہ با، تا اور تا ایسی آواز آئے، اور نہ ہی اتنا کم منہ کھولنا ہے کہ اس کی آواز ٹھیک سے نہ نکل سکے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے دونوں جبڑوں کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے، اور آگے سے کم از کم ایک پور جتنا فاصلہ جو ہے دونوں دانتوں میں اوپر اور نیچے کے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ نہیں رکھیں گے تو پھر الف کی آواز ٹھیک نہیں آئے گی۔ تیسری چیز کیا ہے کہ جو موٹا الف ہوتا ہے، موٹا حرف جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو الف ہے وہ بھی موٹا پڑا جاتا ہے، مثلاً قال، خوف، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ خا موٹا لیٹر ہے، اس کے ساتھ جو الف ہے وہ بھی موٹا ہوگا، جبکہ جو باریک لیٹر ہے اس کا جو الف ہے وہ بھی باریک ہوگا۔
चौथी चीज़ ये है कि जब हम बैठते हैं कुरान पढ़ने के लिए तो उसमें हमने अपनी कमर को भी स्ट्रेट रखना है, ठीक है, यानी कि कमर हमारी ऐसे होनी चाहिए, इस तरह से, यहाँ से ऐसे बेंड हुई भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो हमारा सर है वो भी स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ से गर्दन को ऐसे नीचे की तरफ झुका के पढ़ेंगे, मुसहफ नीचे रखेंगे और नीचे को गर्दन झुकाएंगे, तो भी अलिफ़ की जो आवाज़ है वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि अलिफ़ की अदायगी के लिए ये जो पूरी एक पाइप नज़र आ रहा है आपको, ये रास्ता पूरा का पूरा खुला होना चाहिए, ठीक है। जब आप गर्दन झुका लेते हैं तो यहाँ से ये जगह ऐसे बंद हो जाती है और फिर अलिफ़ की अदायगी जो है वो सही नहीं होती। तो इसलिए आपने कुरान मजीद को कोशिश करें कि अपनी आँखों के लेवल पे रखें, आँखों के सामने रखें और गर्दन को झुकाए बगैर सामने की तरफ देख के कुरान पढ़ें। तब आपकी जो हरूफ हैं और जो अलिफ मद्दा और हरूफ मद्दा हैं ख़ास तौर पर, उनकी अदायगी सही तरह से हो सकेगी। तो अलिफ़ की अदायगी में आपने इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मकदार को लंबा नहीं करना, मुंह को खोलना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और बिल्कुल बंद भी नहीं रखना। ज़बान जो है वो बारीक अलिफ़ के लिए आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए, कहीं से भी उठी हुई ना हो, ठीक है। अलिफ़ को टेढ़ा करके नहीं पढ़ना और अपना जो पॉस्चर है वो आपने सही रखना है कि कमर जो है वो सीधी हो, गर्दन जो है वो नीचे की तरफ झुकी हुई ना हो, और आपका जो मुसहफ है, जो कुरान मजीद है, वो आपकी आँखों के लेवल पे हो, सामने हो, ठीक है। अच्छा, मोटे और बारीक अलिफ़ को जब हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया मोटे हर्फ का अलिफ़ भी मोटा पढ़ा जाता है, तो उसमें हमारी जो ज़बान की पोजीशन है वो थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है, ठीक है। बारीक अलिफ़ के लिए तो हमने अभी बात की कि जो अलिफ़ होगा, कि जो ज़बान होगी वो बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होगी, ठीक है। लेकिन मोटे हर्फ के लिए जैसे हम ज़बान की जड़ को तालू की तरफ उठाते हैं, यहाँ से ज़बान उठती है ऊपर तालू की तरफ, और फिर जब तालू की तरफ से उठती है तो दरमियान में थोड़ी सी नीचे हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम अलिफ़ मोटा पढ़ेंगे मोटे हर्फ के साथ, तो उसमें भी ज़बान की यही पोजीशन होगी, ठीक है। उसमें ज़बान की जड़ ऊपर उठेगी और दरमियान से ज़बान थोड़ी सी नीचे जाएगी। क़ाला क़ा, अब इसमें ज़बान पीछे से उठी हुई है और दरमियान से नीचे गई हुई है, ठीक है। क़ा क़ा, तो ये जो अलिफ़ है इसका ये भी साथ मोटा पढ़ा जाएगा। अब हम देख लेते हैं या मद्दा की अदायगी को। या मद्दा की जो अदायगी है वो भी ज़ेर की तरह से ही होती है। इसकी जो मकदार है वो 2 हरकत होगी, यानी हम इसको ज़ेर से ज़्यादा लंबा करेंगे, लेकिन इसकी जो अदायगी का तरीका है वो वैसा ही है जैसा हमने ज़ेर के लिए पढ़ा था। यानी ज़बान जो है इसमें जो जब नीचे वाला जो आपका जॉ है, जो जबड़ा है, वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। या मद्दा की अदायगी किस तरह से होगी? नीचे वाला जो जबड़ा है वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, और जो ज़बान है वो दरमियान से थोड़ी सी, बिल्कुल मामूली सी ऊपर उठेगी। बी बी, इसमें आप खुद फील करेंगे कि आपकी जो ज़बान है वो दरमियान से ऊपर उठ रही है और आपका जो लोअर जॉ है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें हमने जब हमारी ज़ेरें बहुत मजहूल होती हैं तो अक्सर कह दिया जाता है कि आपने क्या करना है, होंठों को आप स्माइलिंग पोजीशन में ले आएँ या साइड पे फैला लें, तो आपकी ज़ेर और वो बारीक ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ये इसका सही तरीका नहीं है, इसकी आपने आदत नहीं बनानी, ठीक है। आपने क्या करना है कि ज़बान जो नीचे वाला जॉ है उसको नीचे की तरफ ले जाना है, बी ती सी, ठीक है। और इसके अलावा ये कि इसको बारीक पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना, जैसे कि बे ते से ऐसे नहीं पढ़ना, इसको बारीक रखना है, बी ती सी, ठीक है। और इसकी आवाज़ जो है वो नाक में नहीं जानी चाहिए। नाक में कैसे नहीं जानी चाहिए? इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, जैसे हम कहते हैं रहीम, ये जो ई की साउंड है ना, इसके एंड में अक्सर क्या हो जाता है, एंड में जब ख़ास तौर पे हम इस पे लंबा करते हैं और ज़्यादा, जब कोई मद आ जाती है इस पे मज़ीद, तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी जो साउंड है इसकी आवाज़ नाक में चली जाती है। तो इससे हमने बचना है कि आवाज़ जो है वो नाक में ना जाए, और उसका तरीका यही है कि आप नीचे वाला जो जबड़ा है उसको नीचे करेंगे और दरमियान से ज़बान थोड़ी सी ऊपर उठेगी। अगर आप इस तरह से सही तरीके से या मद्दा की अदायगी करेंगे तो फिर आवाज़ जो है वो नाक में नहीं जाएगी, ठीक है। तो या मद्दा के लिए 2 जो मेन चीज़ें हैं वो क्या हैं कि लोअर जॉ आपका नीचे की तरफ जाएगा और ज़बान दरमियान से ऊपर की तरफ उठेगी। वाव मद्दा की जो अदायगी है उसमें किस बात का ख्याल रखना है? सबसे पहले तो यही बात कि उसकी जो मकदार है वो 2 हरकत है, यानी कि 2 काउंट्स है। दूसरी बात ये कि जैसे हमने पेश के लिए पढ़ा था कि होंठों को हमने पूरा गोल करना है, एक छोटा सा सर्कल बनाना है होंठों से, इस तरह, ठीक है। तो बिल्कुल एक छोटा सा सर्कल बनाना है
اور ہونٹوں کو آگے کو لا کے گول کرنا ہے، ٹھیک ہے، آگے کو لا کے بو، آگے کو ہونٹ نکال کے گول کرنے ہیں تو، سو، پھر آپ کی جو واو مدہ ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جو زبان کی جڑ ہے وہ معمولی سی اوپر کی طرف اٹھتی ہے واو مدہ کی ادائیگی میں، ٹھیک ہے۔ تو ہونٹوں سے آپ نے آگے کو لا کر گول کرنا ہے، بالکل چھوٹا سا ایک دائرہ بنانا ہے ہونٹوں سے، اور پیچھے سے آپ کی جو زبان کی جڑ ہے وہ تھوڑی سی اوپر کی طرف اٹھے گی، جڑ کی طرف اٹھے گی، تالو کی طرف جو ہے وہ زبان کی جڑ اٹھے گی، تو آپ کی واو مدہ جو ہے وہ ٹھیک سے ادا ہوگی۔ اس کو بھی مجہول یا ہونٹوں کو ڈھیلا سا گول کر کے بو، تو، سو ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، بو، تو، سو، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بھی جو آواز ہے وہ ناک میں نہیں جانی چاہیے، جیسے تعلمون، اب یہ کیا ہے، آواز ساری کی ساری ناک میں جا رہی ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو ہونٹ آپ گول کریں گے اس کے بیچ میں آپ نے سرکل لازمی چھوڑنا ہے، پورا اس کو بند نہیں بالکل کر دینا، زبان کو پیچھے سے اوپر کی طرف اٹھانا ہے، اور آگے سے زبان کو کہیں سے بھی اوپر نہیں اٹھانا، آگے سے زبان نیچے ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور آواز کی جو تھرو ہے وہ آپ نے باہر کی طرف رکھنا ہے، بو، تو، تعلمون، او، آواز کو باہر کی طرف نکالنے کی کوشش کریں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی آواز ناک میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی واو مدہ کی ادائیگی ہو گئی۔ تھوڑی سی ہم بات جو ہے وہ کھڑی حرکات کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ کھڑی حرکات جو ہیں یہ بھی بالکل حروف مدہ کی طرح ہی ہوتی ہیں، ان کی ادائیگی بھی بالکل حروف مدہ کی طرح ہی ہوتی ہے۔ کھڑی حرکات 3 ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ مثلا یہاں پہ آپ کو با کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے، کھڑی زبر، تو اب یہ با جو ہے بالکل ایسے ہی پڑھی جائے گی جیسے الف مدہ پڑھی جاتی ہے، با۔ اسی طرح با کے نیچے کھڑی زیر، بی، با، اور الٹا پیش، بو، با، بی، بو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ادائیگی بالکل سیم ویسے ہی ہے جیسے کہ حروف مدہ کی ادائیگی ہم نے اس کے لیے جو باتیں ہم نے نوٹ کی ہیں وہ سب کی سب کھڑی حرکات پر بھی اپلائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو مقدار ہے وہ بھی سیم حروف مدہ کی طرح ہی ہے۔ آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ صرف اس کو لکھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ مثلا یہ کیا لکھا ہوا ہے، ای، لا، فی، ٹھیک ہے، یعنی کھڑی زیر، حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ای، پھر لام کے اوپر کھڑا زبر لا، اور فا زیر فی، ای، لا، فی۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں بھی کھڑی حرکات کے بجائے حروف مدہ استعمال ہوئے ہیں، مگر اس کو بھی بالکل ویسے ہی پڑھا جائے گا، ای، لا، فی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یل، وونا، واو الٹا پیش، وو، اور اس کو اگر ہم اس طرح لکھ دیں تو بھی یہ کیا پڑھا جائے گا، وو، یل، وونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں بالکل سیم ہی ہیں، صرف ان کو لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ فرق ہے۔ تو آج ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو ہم قاعدے کے ان 2 پیجز پہ پریکٹس کریں گے، اور اس کو آپ نے انشاءاللہ تعالی گروپ میں پریکٹس کے بعد سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان حروف کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں آپ پہچاننے کی کوشش کریں کہ کون کون سے حروف مدہ جو ہیں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم ساؤنڈز نکالیں گے، سی، سا کے نیچے صرف زیر ہے، صاد کے نیچے، تو ہم نے اس کو 1 کاؤنٹ پڑھنا ہے، ایک حرکت، سی، را، را کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے، طی، یا مدہ ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے، سی، را، طی، صراطی، ٹھیک ہے، سی، را، طی۔ اب یہاں پہ طا کے نیچے صرف زیر ہے، تو یہاں پہ ہم نے طی اس کو لمبا نہیں کرنا، بلکہ یہاں پہ ہم اس کو صرف ایک ہی حرکت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے اس کو صرف ایک حرکت پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا، صراطی، 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 ٹھیک ہے۔ اسی طرح عبادی، عبادی، آخر میں یا مدہ ہے، اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، جبکہ یہاں عبادی، عبادی، یہاں پہ دال کے نیچے صرف زیر ہے تو ہم نے اس کو ایک ہی حرکت پڑھنا ہے، عبادی، 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 ٹھیک ہے۔ عذابی، عذابی، دونوں میں فرق ہے، عذابی آواز لمبی ہوگی، عذابی یہاں پہ صرف با کے نیچے زیر ہے، یہاں پہ آواز کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ ف، تو، بو، یہ دونوں واو مدہ ہیں، تو اور بو دونوں کو ایک جتنا رکھنا ہے، فتوبو، ٹھیک ہے، تو، بو، توبو، اب یہاں با پہ صرف پیش ہے تو چھوٹا پڑھیں گے، فتوبو،
أتوب أفيض نوحيها. اب یہاں پہ نو واو مدہ، ہی یا مدہ، ہا الف مدہ، نوحیہا، تینوں کو ہم نے دو دو حرکت لمبا کرنا ہے. اعوذو، اب حمزہ پہ صرف زبر ہے، اس کو ہم جب پڑھتے ہیں اعوذو تو وہ سارا لفظ جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، منہ کو تھوڑا کھولنا ہے. اعوذو اعوذو اعوذو. ذرونا ذرونا ذرونا. اوذینا، واو مدہ او، یا مدہ ذی، اور الف مدہ نا، تینوں ایک ہی لفظ میں. اوذینا، تینوں کو دو دو حرکت. اطیعونی، کو ہم نے چھوٹا رکھنا ہے، اس کو اطیعونی نہیں پڑھنا، حمزہ پہ صرف زبر ہے. اطیعونی. یقولون، ٹھیک ہے، یقولون نہیں کہیں گے، یقولون. فتوبوا ورابطوا، واو پہ صرف زبر، اس کو لمبا نہیں کرنا. ورابطوا. اوتیا، تی اور یا دونوں حرکات ہیں، اس کو اوتیا نہیں کریں گے، اوتیا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے بات کی تھی کھڑی حرکات کی کہ ہم ان کو بالکل الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی طرح پڑھتے ہیں. جیسے سما، میم پہ کھڑی زبر دو حرکت، واو پہ کھڑی زبر دو حرکت. سماواتی سماواتی. سکارا اتا بلا غوا رآ. ٹھیک ہے، اس کے آخر میں جو یا ہے یہ نہیں پڑھی جاتی، تو آپ نے صرف حمزہ پہ کھڑی زبر پڑھنی ہے. یہ جو اینڈ میں جتنی بھی گرے کلر کی یا نظر آ رہی ہیں یہ نہیں پڑھی جائیں گی. فِصَالُهُ، ہاں پہ کیا ہے الٹا پیش، اس کو ہم نے دو کاؤنٹس لمبا کرنا ہے. فِصَالُهُ، ٹھیک ہے، لو ایک حرکت، ہو دو حرکت. فِصَالُهُ لوہو، ٹھیک ہے. یَرَہُ الٹا پیش ٹو کاؤنٹس. مَاوُورِیَ، واو الٹا پیش وو. مَاوُورِیَ. لِیُرِیَہُ لیوریہ، ساری کی ساری حرکات ہیں، سب کی سب چھوٹی چھوٹی پڑھنی ہے، ہو کو لمبا کرنا ہے صرف. لیوریہ ختامہ نصرہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اپنی آڈیوز ان شاء اللہ تعالیٰ گروپ میں بھیجنی ہے. اب ہم تھوڑی سی پریکٹس آیات پہ کریں گے اگلی ویڈیو میں.